اردو زبان و ادب کی بیٹھک روح اردو روح اردو میں 9th کلاس کے طلباء کا خیر مقدم ہے۔ آج موضوع گفتگو ہے نظم نمبر 5، جس کا عنوان ہے شہدائے پشاور کے لیے ایک نظم۔ اس نظم کے شاعر ہیں امجد اسلام امجد۔ امجد اسلام امجد شہید بچوں کی روحوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تم زندہ ہو جب تک دنیا باقی ہے، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، اے میرے وطن کے شہزادو، تم زندہ ہو، خوشبو کے روپ میں اے پھولو، تم زندہ ہو۔ دوسرے بند میں امجد اسلام امجد کہتے ہیں، ہر ماں کی پرنم آنکھوں میں، ہر باپ کے ٹوٹے خوابوں میں، ہر بہن کی الجھی سانسوں میں، ہر بھائی کی بکھری یادوں میں، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ تیسرے بند میں کہتے ہیں، ہم تم کو بھول نہیں سکتے، یہ یاد ہی اب تو جیون ہے، ہر دل میں تمہاری خوشبو ہے، ہر آنکھ تمہارا مسکن ہے، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ جن کو بھی شہادت مل جائے وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں، یادوں کے چمن میں کھلتے ہیں، خوشبو کا سفر ہو جاتے ہیں، تم بجھے نہیں ہو، روشن ہو، ہر دل کی تم ہی دھڑکن ہو، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ کل تک تھے بس اپنے گھر کے باسی تم، اب ہر ایک گھر میں بستے ہو، تم زندہ ہو، اے میرے وطن کے شہزادو، تم زندہ ہو، خوشبو کے روپ میں اے پھولو، تم زندہ ہو، جب تک دنیا باقی ہے، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، امجد اسلام امجد دور حاضر کے مقبول ترین شاعر ہیں، اور اس نظم میں انہوں نے شہدائے پشاور کو خراج تحسین پیش کیا۔ خلاصے کے حوالے سے دیکھا جائے تو امجد کہتے ہیں کہ اے شہید بچوں، تم قیامت تک زندہ رہو گے، تم میرے وطن کے شہزادے اور میرے چمن کے پھول ہو۔ ہر ماں کی آنکھوں کی نمی، ہر باپ کے بکھرے خواب، بہن کی الجھی سانسوں میں اور ہر بھائی کی بکھری یادوں میں آباد رہو گے۔ ہم تمہیں زندگی بھر نہیں بھلا سکیں گے۔ ہر ماں کی آنکھوں کی نمی یا باپ کے بکھرے خوابوں میں، بہن کی الجھی سانسوں میں اور ہر بھائی کی بکھری یادوں میں آباد رہو گے۔ ہم تمہیں زندگی بھر نہیں بھلا سکیں گے۔ شہداء کو اللہ کی طرف سے ابدی حیات مل جاتی ہے، ان کی خوشبو پورے چمن میں سفر کر رہی ہوتی ہے، وہ ہر گھر میں یادوں کی صورت آباد ہو چکے ہیں۔ میرے یہ شہید ننھے بچے قیامت تک زندہ رہیں گے، ان کے تذکرے ہر دور میں ہر زبان پر رہیں گے۔ مرکزی خیال کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ سانحہ پشاور آرمی پبلک اسکول کے شہداء، تمہیں ابدی حیات مل چکی ہے، اب چاہو تو خوشبو بن کر بکھر جاؤ یا بکھری یادوں کی صورت میں دوسروں کی زندگی بن جاؤ۔ ہر ماں کی آنکھوں میں آنسو ہو اور ہر باپ کے ٹوٹے سپنے ہو، تمہارے تذکرے اب ہر گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ تم رہتی دنیا تک زندہ ہو، اب تمہاری یادیں ہی ہمارا جیون بن چکی ہے۔ ہر ماں کی آنکھ میں آنسو ہو اور ہر باپ کے ٹوٹے سپنے ہو، تمہارے تذکرے اب ہر گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ تم رہتی دنیا تک زندہ ہو، اب تمہاری یادیں ہی ہمارا جیون بن چکی ہے۔ تشریح کے حوالے سے دیکھا جائے تو امجد کہتے ہیں، تم زندہ ہو جب تک دنیا باقی ہے، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، اے میرے وطن کے شہزادو، تم زندہ ہو، خوشبو کے روپ میں اے پھولو، تم زندہ ہو۔ باقی ہے کہ معنی ہے موجود ہے۔ شہزادو وطن کے بیٹوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا جو شہید ہو گئے۔
مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ اے معصوم بچوں، وقت کے ظالم ترین دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہادت پانے والوں، تم قیامت تک زندہ ہو، تمہیں موت نہیں آئے گی، تم میرے وطن کے شہزادے اور اس چمن کے پھول ہو جس سے سارا چمن مہکتا ہے۔ اس نظم کا پس منظر جو ہے وہ 16 دسمبر 2014 کا دل خراش سانحہ ہے، جب آرمی پبلک اسکول پشاور کو دہشت گردوں نے اپنی مذموم کارروائی کا نشانہ بنایا۔ تو ان بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے، ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے وطن کے شہزادوں، اپنی ماؤں کے جگر پارو، اپنے والدین کے سہارو، گو تم نے شہادت کی منزل کو پا لیا ہے، تم جسمانی طور پر تو ہم سے جدائی اختیار کر چکے ہو، لیکن دلوں میں اب بھی زندہ ہو، اب بھی دل کی دھڑکن بن کر ہماری سانسوں میں دوڑتے ہو۔ آخری مصرع میں شاعر شہید بچوں کو پاکستان کے چمن کے پھول قرار دے کر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ تمہارے خون کی خوشبو سے سارا چمن مہک اٹھے گا، ہر طرف تمہاری خوشبو پھیل جائے گی، چمن کا ہر پھول اور ہر کلی اپنی مہک کو سرے عام کر دے گی، ہر گل اور ہر غنچہ یہ پیغام دے رہا ہوگا کہ شہید کو موت نہیں آتی، بلکہ اس کی ظاہری موت تو حقیقی موت کو بھی حیات جاوداں دے جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں یعنی شہید ہو جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ دوسرے بند میں امجد کہتے ہیں، ہر ماں کی پرنم آنکھوں میں، ہر باپ کے ٹوٹے خوابوں میں، ہر بہن کی الجھی سانسوں میں، ہر بھائی کی بکھری یادوں میں، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ پرنم آنسوؤں سے بھیگی، ٹوٹے خوابوں، بکھرے خوابوں، الجھی پریشان، بکھری یادوں، جدا ہو جانے والی یادوں۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو امجد کہتے ہیں کہ ہر ماں کی آنکھیں تمہاری یاد میں بھیگی ہیں، ہر باپ کے خواب بکھر چکے ہیں، ہر بہن کی سانس الجھن کا شکار ہے، ہر بھائی تمہاری یادوں کو سمیٹ رہا ہے، اس لیے کہ تم شہید ہو اور تم زندہ ہو۔ امجد اسلام امجد آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے شہید بچوں، ہر ماں کی آنکھ تمہاری جدائی میں اشکبار نظر آتی ہے، ان کی آنکھیں برسات کے انداز میں اس قدر برسیں کہ آنسوؤں کا ذخیرہ ختم ہوتا دکھائی دیا، تمہاری شہادت سے تمہارے باپوں کے خواب کرچیوں کی صورت اختیار کر گئے، ان کے ارمان دل ہی دل میں رہ گئے، ان کے خواب حقیقت کا روپ نہ دھار سکے۔ شاعر شہید بچوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر بہن کی سانس اس الجھن کا شکار ہے کہ وہ اپنے بھائی سے دوبارہ نہیں مل پائے گی۔ اب شہید ہونے والے بچے اپنے بھائیوں کی یادوں میں بکھر چکے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کبھی آنکھ مچولی نہ کھیل پائیں گے، وہ اپنے شہید بھائیوں کے ساتھ کھیل کود نہ سکیں گے، وہ ان کی زندگی سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں چلے گئے، اب وہ جنت میں اپنے خادموں کے ساتھ کھیلیں گے، ہنسیں گے اور جنت کے کھلے وسیع میدان میں اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ ہاں، ہماری زندگی سے دور ہو گئے اور ہماری یادوں کا حصہ بن گئے۔ تیسرے بند میں شاعر کہتے ہیں، ہم تم کو بھول نہیں سکتے، یہ یاد ہی اب تو جیون ہے، ہر دل میں تمہاری خوشبو ہے، ہر آنکھ تمہارا مسکن ہے، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ بھول نہیں سکتے
यानी भुला नहीं सकते। जीवन जिंदगी को कहा जाता है, मस्कन के मानी ठिकाना और रहाइश। मफहूम के हवाले से देखा जाए तो शायर कहते हैं कि ए शहीद बच्चों, हम तुम्हें ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते। अब तुम्हारी यादें ही हमारी ज़िंदगी बन चुकी हैं। हर दिल तुम्हारी खुशबू में बसा है और आँख में तुम्हारी याद बनकर ठहर गया है, इसलिए कि तुम जिंदा हो। अमजद इस्लाम अमजद शहीद बच्चों को खराज तासीन पेश करते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, क्योंकि तुम्हारी यादें नहायत अनमोल हैं। तुम्हारे गुज़रे हुए लम्हात हमारे लिए सरमाया हैं, इसलिए हम तुम्हें हरगिज़ नहीं भुला सकते। तुम्हारी याद ही अब हमारी ज़िंदगी बनकर रह गई है। तुम्हारी यादें ही हमारे वजूद में ज़िंदगी की हरारत बन चुकी हैं, क्योंकि तुम हमें पल पल याद आते हो। तुम हमारे दस्तो बाजू बन चुके हो और हमारा हौसला ठहर चुके हो। तुमने दुश्मन के हाथों जामे शहादत नोश करके पूरी मिल्लत को ये पैगाम दिया है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शायर कहता है कि नन्हे फूलो, तुम खुशबू बनकर हमारे दिलों में बस चुके हो। तुम्हारी खुशबू हमारी सांसों को मुअत्तर कर रही है। तुम्हारी चमक हमारे बुझे हुए चेहरों पर रौनक ले आती है। हर आँख तुम्हारी शहादत पर पुरनम है, लेकिन खुदा का शुक्र भी अदा कर रही है कि तुमने हमेशा हमेशा हमारी आँखों में ठिकाना कर लिया है। दुश्मन ने तुम्हें उस जगह से निशाना बनाया जो तुम्हारा माँ का पसंदीदा थी, और वो तुम्हें रुखसत करते वक्त वहाँ पर बुसा देती थी। चौथे बंद में शायर कहते हैं कि जिनको भी शहादत मिल जाए वो लोग अमर हो जाते हैं, यादों के चमन में खिलते हैं, खुशबू का सफ़र हो जाते हैं। तुम बुझे नहीं हो, रोशन हो, हर दिल की तुम ही धड़कन हो, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। अमर हमेशा के लिए जिंदा हो जाना। चमन के मानी बाग, बुझ जाना, खामोश हो जाना, धड़कन दिल की हरकत, रोशन चमकते दमकते। मफहूम के हवाले से देखा जाए तो शायर कहते हैं, शहीद हो जाने वाले कभी नहीं मरते, वो अपने पीछे रह जाने वालों की यादों में खुशबू बनकर सफ़र करते रहते हैं। कौन कहता है कि तुम्हें मौत आई, तुम जिंदा हो, हर दिल की धड़कन तुम बन चुके हो, इसलिए कि तुम जिंदा हो। अमजद इस्लाम अमजद शोहदाए पेशावर को खराज तासीन पेश करते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग जो राह हक में शहीद हो जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए तारीख़ के औराक में महफूज हो जाते हैं। उनका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में शुमार होता है। तुम तो बच्चे थे, अब तुम्हारा साथ तो नन्हे शहजादे हज़रत अली असगर के साथ होगा। तुम भी दुश्मन के सामने डट गए, कट गए, मगर झुके नहीं, क्योंकि ये रस्म हुसैन है। शायर कहते हैं कि हमारी यादों में एक चमन आबाद हो चुका है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और कलियां मुस्कुरा रही हैं। इनकी खुशबू सारे चमन में घूमती फिरती है और हर आने वाले की सांसों को महका रही है। तुम्हारा ये सफ़र हमेशा जारी रहेगा, तुमने कभी मुरझाना नहीं, और तुम्हारी खुशबू भी हमेशा ताज़ा रहेगी, क्योंकि तुम गुंचे थे जिन्हें खिलने से पहले तोड़ दिया गया। तुम अभी बच्चे थे जो जवानी से पहले ही शहीद कर दिए गए। तुम्हारा ये सफ़र हमेशा ख्वाब की सूरत में हर माँ की आँख में सज चुका है। आखिर में शायर कहते हैं कि हमारे दुश्मन ने इन चिरागों को बुझाने की कोशिश की, लेकिन इन चिरागों की रोशनी तो पहले से भी बढ़ गई। ये पहले से ज़्यादा रोशन हो गए हैं। पहले इनका दिल इनके सीनों में धड़कता था, लेकिन अब ये हर दिल की धड़कन बन चुके हैं। लेकिन
اب یہ ہر دل کی دھڑکن بن چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی شمع کی صورت اختیار کر چکے ہیں جس کو بجھانے کے لیے طوفان بھی آتے ہیں، آندیاں بھی آتی ہیں، لیکن ان چراغوں نے جلنا ہوتا ہے، ہر صورت میں جلنا ہوتا ہے۔ کل تک تھے بس اپنے گھر کے باسی تم، اب ہر ایک گھر میں بستے ہو، تم زندہ ہو اے میرے وطن کے شہزادو، تم زندہ ہو خوشبو کے روپ میں، اے پھولو تم زندہ ہو، جب تک دنیا باقی ہے تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ باسی کے معنی ہے رہائش پذیر، رہنے والا، بستے ہو، رہتے ہو۔ شہزادوں، شہید ہونے والے بچوں کے لیے استعارے کے طور پہ لفظ استعمال کیا گیا، یعنی قابل فخر بیٹوں۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ شہادت سے قبل تم اپنے اپنے گھر کے باسی تھے، لیکن اب ہر گھر میں تمہیں خوش آمدید کہا جا رہا ہے، کیونکہ تم نے راہ خدا میں شہادت کا رتبہ پایا ہے۔ اے شہیدو، تم ہمارے اصلی شہزادے ہو اور تم خوشبو کی صورت میں ہمارے ارد گرد پھیل چکے ہو۔ جب تک دنیا قائم رہے گی تمہارے تذکرے کم نہ ہوں گے، اس لیے کہ تم زندہ ہو۔ امجد اسلام امجد شہید بچوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے شہید بچوں، تم اپنی زندگی میں اپنے اپنے گھروں کی رونق تھے، اپنی اپنی ماؤں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، باپ کے دل کی دھڑکن تھے، لیکن شہادت کے بعد پاکستان کے ہر گھر میں تمہارا ذکر ہوتا ہے، تمہاری یادیں بکھر چکی ہیں، تمہارے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ تم سب نے جام شہادت نوش کیا۔ تم خود اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن باقی کا کام تمہارے بہن بھائی کریں گے۔ انہوں نے تمہارے اور اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ شاعر اپنی بات دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم چمن پاکستان کے پھول ہو، تمہارے خون کی خوشبو سے ہمارا چمن مہک اٹھے گا، ہر طرف تمہاری خوشبو پھیل جائے گی، چمن کا ہر پھول اور ہر کلی اس مہک کو سرے عام کر دے گی، ہر گل اور ہر غنچہ پیغام دے رہا ہوگا کہ شہید کو موت نہیں آتی، بلکہ اس کی ظاہری موت تو حقیقی موت کو بھی حیات جاوداں دے جاتی۔